نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری $1.5 ارب سے بڑھ گئی۔ وزیراعظم عمران خان اسٹیٹ بینک کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے فراہم کردہ اعداد و شمار پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے اچھی خبر آئی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی، بلاول بھٹو کی پیشن گوئی، کہا اگلا وزیراعظم پی پی کا جیالہ ہوگا، پیپلز پارٹی کے امیدواروں پر مکمل یقین ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی اور اس رویے پر شدید تنقید رہی ہے۔ کباڑی کے اغوا اور تاوان میں ملوث ڈی ایس پی فہیم فاروق معطل۔ ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ نے بتایا، ڈی ایس پی ریپڈ ریسپانس فورس فہیم فاروق نے کباڑی کو اغوا کر کے تاوان وصول کیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی نیول بیس علی رضا انکوائری آفیسر مقرر۔ عمران خان کا اسامہ بن لادن کو شہید کہنا زبان کی لغزش تھی، فواد چودھری کا انکشاف، کہا حکومت اور ریاست پاکستان القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو دہشت گرد سمجھتی ہے، دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ کسی کا باپ بھی پاکستان کے ایٹمی اثاثے ختم نہیں کر سکتا، شازیہ مری کا دنیا کو چیلنج، کہا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنایا اور پاکستانی قوم نے ایٹمی طاقت بننے کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ بلاول بھٹو عمران خان کو سیکیورٹی رسک نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ کاش گووندا جیسا بیٹا ہوتا، اہلیہ سنیتا نے خواہش کا اظہار کر دیا، گزشتہ 36 سالوں میں نے گووندا کو بہترین بھائی، بہترین شوہر اور بہترین بیٹے کے روپ میں دیکھا۔ پاک پتن میں سلنڈر دھماکے سے 2 افراد جھلس کر زخمی، ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے، زخمی قریبی ہسپتال منتقل، واقعہ گیس بھرنے کے باعث پیش آیا۔ ڈسکورٹ میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، 1 قتل 2 زخمی، دونوں گروپس کی طرف سے فائرنگ، واقعہ تھانہ ڈسکورٹ کے علاقے چک نمبر 261 رب بھاگوالی میں پیش آیا، پولیس کی کارروائی شروع۔ السلام علیکم، چینل 51 سے میں ہوں عصمت اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی ہے، بڑھتے ہیں بلیٹن کی جانب۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری $1.5 ارب سے بڑھ گئی ہے، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اچھی خبر آئی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری $1 بلین سے تجاوز کر گئی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جمعے تک اوورسیز پاکستانیوں نے $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی، 2 ماہ قبل $1 ارب کے ریکارڈ کے بعد یہ دوسرا بڑا ریکارڈ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جالے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، آزاد کشمیر میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی۔ اگر مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آزاد کشمیر کے عوام اس نالائق نااہل وزیراعظم کی معاشی پالیسی کے بیان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ان دنوں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ آج ان کا کوٹلی ہجرہ میں عوامی اجتماع سے خطاب شیڈول ہے۔ قبل ازیں بلاول بھٹو نے وزیراعظم پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خود دھاندلی سے ملک پر مسلط ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر کے مسئلہ سے بنی تھی، یہ سفر آج تک جاری ہے۔ ہم نے بھٹو سے سیکھا ہے کہ اگر کشمیر کے عوام کے لیے ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ شہید بے نظیر سے سیکھا ہے کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی پی کی سیاست آج بھی کراچی سے لے کر کشمیر تک ہے، ہماری پالیسی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ یہاں بھی عوام کرے، آپ کا فیصلہ اگر جنگ ہوگا تو ہم جنگ کریں گے، امن ہوگا تو ہم امن قائم کریں گے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنی نیند میں بھی کشمیر پر کوئی غلطی نہیں کر سکتے، کٹ پتلی جب بھی کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔ جب مودی نے مقبوضہ کشمیر پر تاریخی حملہ کیا تھا تو بزدل کا جواب تھا کہ میں کیا کروں، کہتا تھا ہم ہر جمعہ کو سڑک پر کھڑے ہوں گے،
اگر مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آزاد کشمیر کے عوام اس نالائق نااہل وزیراعظم کی معاشی پالیسی کے بیان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل نے بلاول زرداری کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ پیپلز پارٹی مسئلہ کشمیر پر سیاست کر رہی ہے۔ کشمیر پاکستانیوں کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ انتخابات کے وقت کشمیریوں کی یاد آنا سراسر منافقت ہے۔ پرچی چیئرمین کو مسئلہ کشمیر سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے خود کو کشمیر کے سفیر ثابت کیا۔ کوئی بھی اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے سامنے اس طرح نہیں لڑا جس طرح عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھایا اور منظم انداز سے اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے تمام ہائی کمشنرز کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی اور ایک دوسرے کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ طبیعت میں ناسازی کے باعث مولانا فضل الرحمان ان دنوں کراچی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جلد تندرستی عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی چودھری شجاعت حسین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کی صحت کے لیے قوم سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام فے کے مطابق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان گزشتہ چند روز سے علیل اور کراچی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا کی طبیعت میں کافی بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان قائد جمعیت کی علالت کا سن کر تشویش میں مبتلا ہیں۔ ملک اور دنیا بھر کے کارکنوں، بہی خواہوں اور مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اطمینان کے ساتھ ساتھ مسلسل دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دعا کریں کہ مولانا صحت یاب ہوں اور سلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں بھرپور انداز سے جاری رکھ سکیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اسامہ بن لادن کو شہید کہنا زبان کی لغزش تھی۔ حکومت اور ریاست القاعدہ کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت اور ریاست پاکستان القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حق میں ووٹ دیا اور دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے سرکاری خزانے سے ہر تنخواہ لینے والے کے اثاثے سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ FBR کا اختیار نیب کو دینا عمران خان کی غنڈہ گردی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غنڈہ گردی اور نیب گردی کر کے ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ 2001 سے اطلاق کرنا عمران خان کی بدنیتی کا اظہار ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی ناکامی کے بعد یہ نیا ہتھ کنڈہ اختیار کر گیا ہے۔ عوامی عہدیداروں کے اثاثے جات تو پہلے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ FBR کے پاس تمام ریکارڈ اور تفصیلات موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ FBR سے یہ اختیار نیب کو دینے کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے۔ انکم ٹیکس قانون میں ترمیم کر کے سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے والے ہر افراد کے اثاثے ظاہر کیے جائیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ ملکی معاملات میں غیر ملکی قوتوں کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیراعظم نے امریکہ کو اپنی سرزمین نہ دینے کا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق ایوان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ دنیا بھر میں وزیراعظم کی بہادری اور امریکہ سے متعلق تگڑا موقف لینے کا چرچا ہے۔ عمران خان کے امریکہ سے متعلق دلیرانہ موقف پر اپوزیشن کو سام سونگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں اپنا کھویا ہوا تشخص پھر سے حاصل کر رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان عزت و وقار کا مقام دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ کچھ عدالتی مجرموں اور بھگوڑے پاکستان کی جگ ہسائی کے باعث بن رہے ہیں۔ اپوزیشن اپنی خفت مٹانے کے لیے نیا بیانیہ گھڑ رہی ہے۔ کورونا کی شدت میں کمی کے باعث NCOC نے برطانیہ، یورپ، کینیڈا، چین اور ملیشیا سے مزید 20% پروازیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام متعلقہ وزارتوں کو مراسلہ بھیج دیا گیا۔ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو جاری کیے گئے مراسلے میں کہا کہ پری بورڈنگ اور آمد و رفت کے وقت موجودہ ٹیسٹنگ پروٹوکول ایک جیسے ہی رہیں گے۔ مزید 20% پروازوں کی اجازت ملنے سے اب 40% تک پروازیں چلائی جائیں گی۔ NCOC نے وزارت داخلہ کو تمام پاکستانی ہائی کمشنرز اور سفارت خانوں کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔
پاک پتن کے علاقے عارف والا میں نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے مقامی ہوٹل میں طلبہ طالبات کے لیے اسکالرشپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹیسٹ کے دوران 5000 کے قریب طلبہ طالبات نے حصہ لیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں پاک پتن سے محمود احمد کی اس رپورٹ میں۔ عارف والا میں نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے طلباء و طالبات سے اسکالرشپ ٹیسٹ لیا گیا۔ اسکالرشپ ٹیسٹ دینے کے لیے تحصیل بھر سے 10ویں جماعت کے 5000 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ادارہ حاضہ کے چیئرمین چودھری ناصر حمید نے بتایا کہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں 1 لاکھ سے 30,000 روپے تک انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ذہین بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ ہے مختلف مد میں 1 کروڑ روپے کے انعامات ہم ان کو انشاءاللہ اسکالرشپ کیش پرائز ود دوسری طرح مطلب فیسوں میں یا جس طرح مطلب اسکالرشپ ٹیسٹ دینے کے لیے آنے والے اسٹوڈنٹس نے بھی کیے گئے انتظامات کو خوب سراہا۔ اس کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے اور ادھر مطلب کہ سپورٹس اینڈ گیمز وغیرہ سب اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اسکالرشپ ٹیسٹ لینے کا مقصد طلباء و طالبات میں تعلیمی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ ادارہ کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد علاقہ میں اعلیٰ اور معیاری تعلیمی نظام متعارف کروانا ہے۔ بہاولپور شہر اور گرد و نواح کے ہوٹلوں اور تندوروں میں کم وزنی روٹی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بہاولپور سے جام محمد ارشد۔ بہاولپور شہر اور گرد و نواح کے ہوٹلوں اور تندوروں پر کم وزن روٹی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی۔ انتظامیہ خاموش تماشائی، عوام چیخ اٹھی، فوری کارروائی کا مطالبہ۔ 50 سے 75 گرام کی روٹی 8 سے 10 روپے میں دھڑے سے ہوٹل اور تندور مالکان فروخت کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ حکومت اور ضلعی انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں یکسر ناکام نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر بہاولپور اور ضلعی انتظامیہ سے کم وزن روٹی مہنگے داموں فروخت کرنے والے ہوٹل اور تندور مالکان کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ جام محمد ارشد، 51 نیوز، بہاولپور۔ دیالپور کے نواحی علاقے منڈی احمد آباد میں جعلی صحافی نے بے نظیر انکم سپورٹ کا نمائندہ بن کے غریب شہریوں کو لوٹ لیا۔ جعلساز نے 5000 روپے کے عوض کارڈز بنوا کر دیے اور کارڈز کو جب متاثرہ افراد بینک لے کر گئے تو جعلی ہونے کا پتہ چلا۔ تفصیلات کے مطابق دیالپور کے نواحی علاقے منڈی احمد آباد میں جعلی صحافی نے بے نظیر انکم سپورٹ کا نمائندہ بن کر نواحی کمریا کے متعدد رہائشیوں کو لوٹ لیا۔ ملزمان نے بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ بنوانے کے لیے کمریا کے رہائشی غلام حسین شاہ سے ہزاروں روپے لوٹ لیے۔ متاثرہ شخص نے 51 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منظور حسین ان کے گاؤں میں بے نظیر انکم سپورٹ کا نمائندہ بن کے آیا اور کہا کہ آپ 5-5 ہزار روپے دیں، آپ کو کارڈ بنوا کر دیتا ہوں اور ہر ماہ 12,000 روپے ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 7 کارڈ لیے اور 5-5 ہزار روپے دیے۔ ملزم نے انہیں جعلی کارڈ بنوا دیے۔ جب وہ بینک لے کر پیسے نکلوانے پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ کارڈ جعلی ہے۔ بینک انتظامیہ نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن منت سماجت کرنے پر چھوڑ دیا۔ متاثرین نے مطالبہ کیا کہ ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی غریب کو نہ لوٹ سکے۔ تھانہ صدر حاصل پور کی حدود چکر قادے والے ہیڈ اسلام میں 6 افراد زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گئے، ڈنڈوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تفصیلات حاصل پور سے نذیر خان عباسی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ صدر حاصل پور کی حدود چکر قادے والے ہیڈ اسلام پر 6 افراد احمد یار، محمد جلیس، شاہ محمد، ابرار اور اسرار کا محمد حنیف کے گھر میں زبردستی ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ داخل ہو کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کرتے رہے۔ محمد حنیف کے 6 دانت توڑ ڈالے۔ تھانہ صدر حاصل پور کے SHO راؤ بابر شہزاد بھاری نفری کے ہمراہ پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس موقع پر SHO راؤ بابر شہزاد کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاندان کے ساتھ ہر صورت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ متاثرہ خاندان کا RPO اور DPO بہاولپور سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں اب بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر مقدمے کی پیروی کی تو جان سے مار دیں گے۔ غریب مظلوم خاندان نے فوراً DPO بہاولپور سے نوٹس لے کر انصاف کا مطالبہ کر ڈالا۔ نذیر خان عباسی، 51 نیوز، حاصل پور۔ کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کا عیسیٰ خیل، کمر مشانی اور چاپری ڈیم سائٹ کا دورہ۔ انہوں نے ڈیم کی تعمیرات کا کام کا جائزہ لیا اور کام جلد سے جلد مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر سرگودا نے عیسیٰ خیل کا دورہ کرتے ہوئے مختلف پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ اس دوران کمر مشانی کے گرد و نواح میں بننے والے نئی واٹر اسکیموں اور نئے بننے والے اسپتال کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے کام کی رفتار اور پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے چاپری ڈیم سائٹ کا معائنہ کیا، جہاں پر انہوں نے کام کا معیار اور رفتار کو چیک کیا۔ اس سے متعلقہ حکام سے بریفنگ بھی لی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن اور احکامات کے مطابق
तमाम प्रोजेक्ट्स अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही मुकम्मल होंगे, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के म्यार को रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ ज़राए से चेक किया जाएगा और इसमें कोताही बरतने वालों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौका पर DC मियांवाली, AC सखेल, MPA समेत प्रोजेक्ट से मुतल्लिका एहलकार भी मौजूद थे। हेड नसीर वाला पीला के करीब शिकारियों ने सूरनी को पकड़कर दर्जनों कुत्ते छोड़कर जुल्म की इंतहा कर दी। कुत्तों ने जानवर को चीर फाड़ कर मार दिया। नवाही इलाके हेड नसीर वाला में शिकारियों ने जंगल से मादा सूरनी पकड़कर थाल किनाल के करीब लाकर इस पर दर्जनों कुत्ते छोड़ दिए। उन्होंने 2 घंटे काट काट कर इसको मौत की घाट उतार दिया, जबकि दर्जनों लोग इस तमाशे को देखते रहे और वीडियोस बनाते रहे। मकामी इंतजामिया और महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगलात ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। शहरियों ने जानवर पर शिकारियों के तरफ से जुल्म पर शदीद अफसोस का इज़हार करते हुए मुतल्लिका इदारों से जंगली हयातियात के शिकार की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाने की भी अपील की है। दरसगाहों को दरगाह बनाने की कोशिशें। सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से फीसों में बेपनाह इजाफे और कैंपस के अंदर दीगर मसाइल के खिलाफ तुलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक सिंध यूनिवर्सिटी की जानिब से फीसों में भारी इजाफे के मामले पर नौशहरा फेरोज नेशनल प्रेस क्लब में आगाही स्टडी सर्कल और बाद स्टडी सर्कल एहतजाजी मुजाहिरा का इत्तिमाम किया गया। तुलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 18वीं तरमीम के बहाली के बाद सब इख्तियार सिंध हुकूमत के पास हैं कि वो फीसों के मामला खुद हल करें, लेकिन सिंध हुकूमत तुलबा के मसाइल हल करने के बजाय तुलबा को एहतजाज करने पर मजबूर कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि तुलबा के जायज़ मुतालबात हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी मुजाहिरीन में RSF और दीगर तरक्की पसंद तंजीमों के तलबा और तलबात ने शिरकत की। आला तालीम के साथ अपनी रवायात और सकाफत की पासदारी भी लाजिम है। नौजवान कौम का मुस्तकबिल कहलाते हैं और यही मुस्तकबिल में किसी भी कौम की सकाफत और रवायात जिंदा रखने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सवाबी स्टूडेंट सोसाइटी हज़ारा यूनिवर्सिटी की जानिब से कल्चरल नाइट का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात ज़िशान यूसुफ़ज़ई से रिपोर्ट में। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा में स्वाबी स्टूडेंट सोसाइटी की जानिब से स्वाबी कल्चर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तुलबा, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, असातिज़ा किराम और मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। स्वाबी नाइट में पुश्तों के मशहूर गुलकार फयाज़ खिशकी ने मौसीकी का महफिल किया, जबकि तुलबा की जानिब से पुश्तो कल्चरल डांस अतन किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी साबिक नाजिम स्वाबी खास फयाज अली खान थे। इस मौका पर उनका कहना था एक कामयाब कल्चर नाइट के एहतमाम पर इंतज़ामिया और मेहमानों ने जनरल सेक्रेटरी अतीकुर रहमान और उनके दीगर साथियों को मुबारकबाद दिया और उनको एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। ताम मेहमानों का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़माने तालिब इल्मी का एक लाजमी जुज़ है। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, चैनल 51, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहें चैनल 51।